موسیٰ علیہ السلام پر ایک آپ کو سائنس کی بات بتاتا تھا. یہ خلا اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک جہاز چلایا جائے جس کی رفتار 1,88,000 میل فی سیکنڈ ہو اور وہ 1 ارب سال اڑتا رہے تو آسمان کے نیچے کی خلا کو ناپ نہیں سکتا. تو اوپر کتنا ہوگا؟ پھر عرش کے اوپر 70,000 پردے، وہاں سے ادنا تجلی نور کی پڑی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا. موسیٰ صعقہ بہوش. اور یہاں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور جب سامنے قاب قوسین او ادنی، اور جب سامنے فرق یا حبیبی ادن منی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہو، یا حبیبی ادن منی، میرے حبیب اور قریب آؤ. پھر تیسری مسئلہ یا حبیبی، اے میرے حبیب ادن منی، میرے قریب آؤ. عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی کیا ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی. لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں، کسی میں حوصلہ ہی نہیں، کسی میں ہمت ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 پردے نور کے جو عرش پہ پڑے تھے وہ بھی چاک ہو گئے. اللہ نے اپنے ساتھ بٹھایا اور 3 مرتبہ کہا اور آگے اور آگے اور آگے. تو بتاؤ میرے نبی کی پرواز کتنی بلند ہوگی. پہلی بات مولانا کاش آپ نے یہ قصہ سناتے ہوئے کسی ایک حدیث کا نام ہی بیان کر دیا ہوتا کہ یہ حدیث فلاں کتاب کے اندر موجود ہے جس سے میں نے یہ قصہ پڑھا. پہلی بات اللہ اپنی صفت علوم میں تنہا ہے، یکتا ہے. اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے عرش پہ نہیں جاتی. اور دوسری بات قیامت کی دیواروں تک مولا طارق جمیل اس قصے کا، اس جھوٹے واقعے کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتے. کہیں پر اس کی دلیل نہیں مل سکتی. ہاں انہی کے بھائیوں سے مل سکتی ہے. مولوی طاہر-ال-قادری صاحب کی میں ایک CD دیکھ رہا، اس کے اندر وہ میرا لاہور میں ایک تقریر کی، انہوں نے معراج کا واقعہ بیان کیا اور اس واقعے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے مسجد اقصی سے چلے، نور کا چولا اتار دیا، بشریت کا چولا اتار دیا، عرش مولا پر پہنچے، نورانیت کا چولا اتار دیا، عرش مولا سے اور اوپر گئے. اب خود کہتا ہے بشریت وہاں ختم، نورانیت وہاں ختم. اب نبی جب اوپر گئے، لا مقام گئے، اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، تو پھر کیا تھے؟ نہ نور تھے نہ بشر تھے، پھر کیا تھے؟ تو شیر پڑتا ہے ہکے جڑا ہی ہک کو ڈو جانے او کافر تے مشرک ہے. کہ اللہ اور محمد عرشوں سے اوپر جا کر ایک ہو گئے، جو 2 کہے گا وہ کافر ہے. اور پھر ایک کیسے ہوئے؟ وہ کہتے اللہ کے نبی نے عرش کو چھوڑا، اللہ نے کہا عرش کو چھوڑ، آگے آ. پھر نبی اور آگے گئے، اللہ اوپر سے اتر رہا ہے، نبی نیچے سے جا رہے ہیں. یہاں پہنچتے پہنچتے نبی نکر پہ پہنچے، اللہ باہر آیا، اپنے حبیب کو کہا حبیب اندر آ، حبیب اندر آ، بڑی پیاری جگہ ہے. حبیب اندر آیا، اللہ نے دروازہ بند کر دیا. کہا اس کے بعد کیا ہوا تمہیں